السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز گلوب۔ دنیا آج کل کرونا وائرس کی زد میں ہے۔ ہزاروں لوگ اس وائرس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر بھی ہیں۔ یہ پہلا وائرس نہیں بلکہ ماضی قریب میں بھی ہم سارس یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم، مرس یعنی مڈل ایسٹ ریسپائریٹری سنڈروم، کونگو وائرس، ایبولا وائرس، سوائن فلو اور برڈ فلو کے نام سن چکے ہیں۔ ان تمام وائرسز کو زونوٹک ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وائرسز جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر بیماری کا باعث بنے۔ دنیا کے کئی ممالک میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ان ممالک میں سانپ، چمگادڑ، بلی، کتے، گھوڑے اور سور کا گوشت کھانا عام سی بات ہے۔ اسلام نے حلال اور حرام کا فرق اسی لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسانی جسم ہر قسم کی خوراک کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر حرام اور حلال کی تمیز نہ رکھی جائے تو نتیجہ بیماریوں کی شکل میں بھی نکلتا ہے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے یہ دین ہمیں ہر قسم کی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ آج کل کی وبائی صورتحال میں وہ احتیاطی تدابیر جو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جاری کر رہی ہے، یہ تمام رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کا درجہ اسلام میں صفائی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، جو صحت کی ضمانت بھی ہے۔ آج 20 سیکنڈ تک دن میں بار بار ہاتھ منہ دھونے کی بات ہو رہی ہے۔ طہارت کا یہ تصور وضو کی شکل میں مسلمانوں کو 1400 سال پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ کوارنٹین اور لاک ڈاؤن جیسی اصطلاحات آج کل زبان زد عام ہے۔ اس کا تصور بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ملتا ہے۔ پرانے وقتوں میں طاعون یعنی چوہوں سے پھیلنے والی بیماری عام تھی۔ طاعون بھی ایک وبائی مرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، طاعون ایک عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں پر مسلط فرمایا، سو جب کسی جگہ یہ بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں، اور جو اس بستی سے باہر ہیں وہ اس بستی میں داخل نہ ہوں۔ یہاں پر ہمیں لاک ڈاؤن کا تصور ملتا ہے، جس کا مقصد یقیناً اس وبا کو اسی علاقے تک محدود رکھنا ہے۔ اسی طرح جذام ایک ایسا وبائی مرض ہے جو تیزی سے پھیلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جذام کے مریض سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹوں کو تندرست اونٹوں والے کے پاس نہ لے جائے۔ یہاں پر ہمیں قرنطینہ کا تصور ملتا ہے، جس کے مطابق وبائی مرض والے شخص کو صحت یاب ہونے تک دوسروں سے بالکل الگ رکھا جائے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذام کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلایا۔ اس کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ ایسے مریض جو کسی وبائی مرض کا شکار ہوں، ان کا احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے پورا خیال رکھا جائے اور علاج بھی کیا جائے، یعنی کسی مریض سے نفرت نہ کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طائف کے نواحی علاقے ثقیف سے ایک وفد آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان میں سے ایک شخص جذام کے مرض کا شکار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفد کو پیغام بھیجا کہ ان کی بیعت ہو گئی ہے، لہٰذا وہیں سے واپس چلے جائیں۔ اس حدیث میں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری کا تصور ملتا ہے، یعنی ایسی صورتحال میں ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بیماری ایک فرد سے دوسرے کو منتقل ہونے کا کبھی امکان رہتا ہے۔ دوستو، اسلام دور جدید میں علاج، معالجے اور احتیاطی تدابیر کے بالکل خلاف نہیں، لیکن اس طرح کے عالمگیر وبائی امراض جو ہزاروں لوگوں کی جان لے اور پھیلتا ہی چلا جائے، اللہ کا عذاب ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین و آسمان میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے، اس کا سبب انسانوں کے اپنے اعمال ہی ہیں، یعنی انسان کے جیسے اعمال ہوں گے
ویسے ہی اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ لہٰذا طبی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا، یعنی ہمیں غور و فکر اور تحقیق کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا دے تاکہ ہم بھی تحقیق کے شعبے میں آگے بڑھ کر اس بیماری کا علاج دریافت کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔